بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ منافقین نے مدینہ المنورہ میں مسجد بنائی. بنانے والے کون تھے؟ منافقین. انہوں نے مسجد بنائی اور مسجد اس نیت سے بنائی، اس ارادے سے بنائی کہ ہم اسلام کا مقابلہ کریں گے اور جو پیغمبر کا مخالف ہوگا اس کے لیے جو ہے ایک یہ مرکز ہوگا اور مسلمانوں کے درمیان میں تفریق بھی کریں گے. انہوں نے مسجد بنائی، منافقین نے مسجد تیار کروائی اور پیغمبر کے پاس آئے. مسجد اس لیے بنائی کہ ہم اسلام کا مقابلہ کریں گے اور مومنین کے درمیان میں تفریق کریں گے، اور مسجد اس لیے بنائی کہ ہم اسلام سے ٹکر لیں گے. یوں عزائم بنا کر انہوں نے مسجد تعمیر کی. تعمیر کروانے کے بعد وہ پیغمبر کے پاس آئے اور وہاں آ کر انہوں نے پیغمبر سے ایک ڈیٹ مانگی کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ ایک تاریخ دے دیں، ایک ڈیٹ دے دیں، ہماری مسجد میں آپ آئیں، نماز بھی پڑھیں اور افتتاح بھی کریں. نماز بھی پڑھیں اور افتتاح بھی کریں. اور آپ علیہ السلام کو آ کر یوں بتایا کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی اگر بیمار ہو، کمزور ہو، معذور ہو، سردی گرمی کا موسم ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ یہی نماز پڑھ لے گا. ارادے اور تھے، پیغمبر کو بتایا کچھ اور ہے. تقیہ کر رہے تھے، سمجھ رہے ہو؟ اندر میں کچھ اور تھا، باہر کچھ اور نکالا. آپ علیہ السلام نے ان کو ڈیٹ دے دی اور فرمایا میں جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں نماز بھی پڑھوں گا، افتتاح بھی کروں گا. پیغمبر نے تاریخ دے دی، ڈیٹ دے دی. اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ علیہ السلام کبھی بھی ان کو تاریخ نہ دیتے. پیغمبر نے ڈیٹ دے دی، یہ چلے گئے. آپ علیہ السلام جنگ تبوک پر چلے گئے. جیسے ہی جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، رب نے قرآن نازل کیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تکن فیہ ابدا. اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو منافقین ہیں، میرے محبوب یہ تو منافقین ہیں. ان کے ارادے تو یوں ہیں کہ یہ اسلام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور مومنین کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جی اسلام سے ٹکرانا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ کے پاس آ کر انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں کہ ہم نے مسجد اسی لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بکتے ہیں، ان کے عزائم کچھ اور ہیں. لا تکن فیہ ابدا. محبوب ان کی ڈیٹ کو کینسل کر دیجئے، آپ کو وہاں جانے کی اجازت. لا تکن فیہ ابدا، آپ وہاں نہ جائیں. اب دیکھیں وہ منافقین کوشش کر رہے تھے کہ حضور ایک نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیں. اب ان کی جو یہ کوشش تھی یہ حضور سے محبت تھوڑی تھی، یہ نچلے طبقے کو گمراہ کرنے کی ایک سازش تھی کہ پیغمبر جب ہماری مسجد میں آ جائیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو ان کی جو قوم ہے پیغمبر کو ماننے والے ہیں وہ ہمیں بھی اپنا سمجھیں گے اور پھر ہماری مسجد کو بھی اپنی مسجد سمجھیں گے، آنا شروع کریں گے، نماز پڑھیں گے. یہاں جب آئیں گے تو ہم ان کو یعنی پروپیگنڈا کر کے ان کو اسلام کا باغی بنائیں گے، محنت کر کے اسلام کا مخالف بنائیں گے. یہ شرارت تھی. بڑوں کو کھینچنا ہے تاکہ نچلے طبقے کا شکار کریں. سمجھ رہے ہو؟ بڑوں کو ساتھ بٹھا لیں تاکہ نیچے والا جو طبقہ ہے اس پہ ہمارا داؤ چل جائے.
اللہ تو علیم بذات صدور ہے نا. اللہ نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا. محبوب آپ کو جانے کی اجازت، جانے کی اجازت. آگے رب نے بڑی خوبصورت بات کر دی قرآن کے اندر ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اے میرے محبوب آپ وہاں نہ جائیں، وہاں نہ جائیں. آپ والی جو مسجد ہے یہ بہت اچھی ہے، پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اور آپ کی مسجد کے جو نمازی ہیں، آپ کی مسجد کے جو نمازی ہیں وہ پاکی کو چاہتے ہیں اور اللہ ان کو چاہتا ہے. اللہ ان کو چاہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی مسجد بھی اچھی ہے، آپ کی مسجد کے نمازی بھی. آپ وہاں نہ جائیں اور یہاں جا کر نماز پڑھیں. تو پیغمبر کی مسجد کے نمازی کون تھے؟ ماننے والے ذرا گرج کر. اور جو صحابہ کر کے زندگی قربان کر گئے، رب نے ان کی قبروں کو خوشبودار بنا دیا ہے. جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے پیغمبر کی مسجد کے نمازی کون تھے؟ تو رب نے کہا کہ آپ کی مسجد بھی اچھی، نمازی بھی، مسجد بھی اچھی، نمازی بھی. اب دیکھیں یہاں منافقین بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور ایک نماز ہمارے ساتھ پڑھیں، لیکن پیغمبر ایک نماز منافقین کے ساتھ پڑھے، یہ بات رب کو برداشت نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے مسجد بنا لی، دعوت دی ہے، اشتہار چھپوا دیے ہیں اور پیغمبر وہاں جا رہے ہیں. رب نے روک دیا لا تکم فیہ ابدا. بھئی قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے. رب نے روک دیا، رب نے منع کر دیا. ایک نماز بھی منافقین کے ساتھ پیغمبر پڑھے، یہ بات رب کو گوارا. یہاں ایک نماز بھی پڑھنے رب نہیں دے رہا. اور اس مسجد میں حضور پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے اور جن کے ساتھ پڑھتے رہے. نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے. یہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دی. یہاں اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، فجر میں بھی ساتھ ہیں، ظہر میں بھی ساتھ ہیں، عصر میں بھی ساتھ ہیں، مغرب میں بھی ساتھ ہیں، عشاء میں بھی ساتھ ہیں، جمعے میں بھی ساتھ ہیں، عیدین میں بھی ساتھ ہیں. اور صرف نمازوں کی بات نہیں ہے، بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، حنین میں بھی ساتھ ہیں، تبوک میں بھی ساتھ ہیں. صرف جنگوں کی بات نہیں ہے. پیغمبر بارات لے کر صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں، دولہے بن کر واپس آتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، شان صحابہ. نعرہ تکبیر. ہاں جناب، صرف نماز اور سفر اور حشر کی بات نہیں ہے. صدیق اکبر کے گھر میں پیغمبر بارات لے کر جاتے ہیں، دولہے بن کر واپس ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت. جنرل ابن جنرل معاویہ اعظم، جنرل ابن جنرل معاویہ اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، مستقبل کا وزیر اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ. ترجمان اہل سنت مولانا عبد الجبار حیدری، ترجمان اہل سنت مولانا معاویہ اعظم، جرنیل سنت معاویہ اعظم، سنیوں کے دل کی دھڑکن معاویہ اعظم، میری شان تیری شان معاویہ اعظم، سنیوں کا طویل اعظم، مستقبل کا وزیر اعظم، جنرل ابن جنرل معاویہ اعظم، جنرل ابن جنرل
اہل سنت معاویہ اعظم جنرل ابن جنرل معاویہ اعظم جنرل ابن جنرل معاویہ اعظم جنرل ابن جنرل مولانا معاویہ اعظم سنیوں کا وزیر اعظم سنیوں کا وزیر اعظم مستقبل کا وزیر اعظم مستقبل کا وزیر اعظم جنرل ابن جنرل معاویہ اعظم سنیوں کا وزیر اعظم مستقبل کا وزیر اعظم شیخ جنرل ابن معاویہ اعظم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تمام ساتھی بیٹھ جائیں تمام ساتھی بیٹھ جائیں ایک منٹ پہ بیٹھ جائیں ایک منٹ پہ بیٹھ جائیں کوئی ساتھی مجمع میں سے نعرہ نہ لگا بھی نعرہ اسٹیج سے لگے گا تمام ساتھی بیٹھ جائیں وقت کی قلت ہے آپ کے جذبات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں بیٹھ جائیں قید کے حکم پر بیٹھ جائیں جن کو قیدین سے محبت ہے معاویہ اعظم کا حکم ہے بیٹھ جائیں کوئی ساتھی پنڈال میں سے نعرہ نہ لگائے نعرہ سٹیج سے لگے گا وقت کی قلت اور آپ کے جذبات کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں لیکن جو سٹیج پر ہیں آپ سے زیادہ نہیں تو آپ کے برابر عقیدت اور محبت ضرور ہے بیان جاری رہے گا اس کے بعد دستار بندی ہوگی پھر جرنیل کا بیان ہوگا بھائی توجہ کیجئے حضرت پہنچ چکے ہیں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں یاد ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور سفر بھی ہو رہے ہیں اور جی بارات لے کر صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں دولے بن کر واپس ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو بندے اتار دو یہاں سے ٹوٹ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے گھر میں صدیق اکبر کے گھر میں جاتے ہیں بارات لے کر جاتے ہیں دولے بن کر واپس ہوتے ہیں رب یہاں منع نہیں کرتا امام الانبیاء بارات لے کر فاروق اعظم کے گھر جاتے ہیں دولے بن کر واپس ہوتے ہیں رب یہاں منع نہیں کرتا اور حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ بارات لے کر پیغمبر کے گھر آتے ہیں دولے بن کر واپس ہوتے ہیں رب یہاں پیغمبر کو منع نہیں کرتا وہاں رب ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا لا تقم فیہ ابدا کہہ کر منع کر دیتا ہے اور یہاں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں سفر بھی ہو رہے ہیں جہاد بھی ہو رہے ہیں اور رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں تو رب نے لکیر کھینچ کر بتا دیا یہ جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں یہ منافق ہیں یہ مومن ہیں یہ کھوٹے ہیں یہ کھرے ہیں یہ منافق ہیں یہ مومن ہیں یہ غدار ہیں یہ تیرے یار ہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہاں ایک نماز بھی رب پڑھنے نہیں دیتا مسجد زرار میں اور یہاں پوری زندگی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں رب منع نہیں کرتا پتہ چلا کہ وہاں نفاق تھا یہاں ایمان تھا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پیغمبر کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھی ہیں اور حضرت علی کے آگے 25 سال نمازیں پڑھائی ہیں نہ پیغمبر نے اعتراض کیا نہ علی نے اعتراض کیا آج جو ابو بکر عمر عثمان پر اعتراض کرتا ہے نہ وہ نبی والا ہے نہ وہ علی والا ہے نبی والے بھی ہم ہیں علی والے بھی ہم ہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان پیغمبر کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھتے ہیں اور حضرت علی کے آگے 25 سال نمازیں پڑھاتے ہیں نہ پیغمبر نے اعتراض کیا نہ علی نے اعتراض کیا آگے سے پیغمبر کی 10 سالہ تصدیق ہے اور پیچھے سے علی کی 25 سالہ تائید ہے یہ تصدیق اور تائید بتاتی ہے کہ نبی کا بھی حضرت ابو بکر سے پیار تھا عمر سے پیار تھا عثمان سے
پیار تھا اور حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ان سے پیار ہے. جو نبی اور علی کے طریقے پر ہوتے ہیں وہ صدیق و فاروق کو سلام کرتے ہیں. اور دوسری بات بھائی توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عزت والے ہیں، اہل بیت بھی عزت والے ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اعتراض اٹھائے جاتے ہیں خواہ مخواہ انتشار کرنے کے لیے. کون ہوتا ہے وہ جو محمد کی بیٹی کو حق نہیں دیتا؟ کون ہوتا ہے جو فاطمہ کو حق نہیں دیتا؟ نام کسی کا بھی نہیں لیا اعتراض کرنے والے نے. تو جواب دینے والے نے کہا پیغمبر. کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں لونڈیاں آئی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کام کاج میں تھک جاتی تھی. آپ علیہ السلام کے پاس چل کر گئی اس ارادے کے ساتھ کہ میں آپ علیہ السلام سے کوئی خادمہ لے لوں گی جو میرا کام کرے گی. اسی لیے حضرت فاطمہ وہاں چلی گئی. ہماری کتابوں میں بھی ہے، وہاں بھی ہے. حضرت فاطمہ نے مطالبہ کر بھی دیا لیکن پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو خاتمہ دی. وظائف بتا دیے، ذکر اذکار بتا دیے، تسبیحات بتا دی. ایسا نہ ہو کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے تبلیغ تو کی ہے لیکن تبلیغ پر اجرت کا سوال نہیں کیا. ایسا نہ ہو کہ آج میں اپنی بیٹی کو مال غنیمت میں سے کچھ دے دوں، کوئی یوں نہ کہہ بیٹھے کہ محمد نے تو غنیمت سے حصہ لے لیا ہے، تبلیغ کی اجرت لے لی ہے. اس لیے پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو خاتمہ نہیں دی ہے. اعتراض کرنے والے یہاں اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ صدیق اکبر نے فاطمہ کو حق نہیں دیا. میں نے کہا صدیق اکبر پیغمبر کی تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد صدیق اکبر کے پاس گئی اور آپ کی کتابوں کے اندر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت کے تحت ایک ضابطہ اور ایک اصول لکھا ہوا ہے. وہ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ناحق خلیفہ ہو، ظالم بادشاہ ہو، اس کے پاس اگر کوئی مقدمہ لے کر جائے اور وہ فیصلہ کر کے اسی کا حق دلوا بھی دے پھر بھی اس کو استعمال کرنا حلال نہیں ہوگا کیونکہ ظالم بادشاہ نے دلوایا ہے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور ناحق خلیفے کے پاس اگر کوئی مقدمہ لے کر جائے گا تو مقدمہ لے کر جانے والا بھی گنہگار ہوگا. یہ دونوں اصول آپ کے عقیدے کے مطابق میں نے سامنے رکھ کر آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ یا صدیق اکبر کو ظالم کہنا چھوڑ دیں یا فاطمہ الزہرا کو معصوم کہنا چھوڑ دیں. آپ نے لکھا ہے نا کہ حضرت اگر ظالم بادشاہ ہو، ناحق خلیفہ ہو، اس کے پاس اگر کوئی مقدمہ لے کر بھی جائے اور وہ فیصلہ صحیح کر کے اسی کا حق دلوا بھی دے پھر بھی وہ استعمال کرے تو حلال نہیں ہے، حرام ہے. کیونکہ ناحق خلیفے کا فیصلہ ہے، ظالم بادشاہ کا فیصلہ ہے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ناحق خلیفے کے پاس مقدمہ لے کر جائے لے کر جانے والا بھی گناہگار ہوگا. تو یہ دونوں اصول سامنے رکھ کر آپ سے کہتا ہوں یا صدیق اکبر کو ظالم کہنا چھوڑ دو یا حضرت فاطمہ کو معصوم کہنا چھوڑ دو یا پھر اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھو. 3 گڑھے میں نے کھودے ہیں جس میں دل کرے کود جاؤ، جس میں دل کرے آپ کود جاؤ. یا صدیق اکبر کو ظالم کہنا چھوڑ دو یا حضرت فاطمہ کو معصوم کہنا چھوڑ دو اور یا اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھو. اور میں جانتا ہوں آپ کسی ایک طرف بھی جا نہیں سکتے کیونکہ عقیدہ باطل ہے، طریقہ باطل ہے، مذہب باطل ہے. اور دوسری بات اگر حضرت فاطمہ الزہرا صدیق اکبر کے پاس گئی ہے، مطالبہ کیا ہے تو یہاں بھی سوال بنتا ہے پیغمبر کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ نے مطالبہ صدیق اکبر سے کر دیا، علی سے کیوں نہیں کیا؟
کہتے ہیں مولوی صاحب مطالبہ اسی سے کیا جائے گا جو پیغمبر کی رحلت کے بعد مسند پر بیٹھے گا۔ میں نے کہا پھر تسلیم کرو نا کہ خلیفہ بلا فضل ابو بکر ہے۔ ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر نے تو پیغمبر کی حدیث سنا دی، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ انبیاء کی میراث نہیں چلتی اور نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا مطمئن ہو گئی، وہ ناراض کیسے ہوتی؟ پیغمبر کی حدیث سن کر عام مسلمان بھی ناراض نہیں ہوتا، حضرت فاطمہ ناراض کیسے ہوتی؟ اور دوسری بات یہ ہے اگر تم وراثت کی بات کرتے ہو پہلے متعین تو کرو پیغمبر کی میراث کون تھی؟ پیغمبر پیدا یتیم ہوئے، دادے سے کچھ ملا نہیں اور ہجرت کے وقت مکے سے کچھ لائے نہیں، مدینے میں کاروبار کر کے کچھ بنایا نہیں، پیدا یتیم ہوئے، دادے سے کچھ ملا نہیں اور مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے کون سی ملکیں ساتھ لے کر جا رہے تھے اور مدینے میں جا کر کوئی کاروبار کر کے کوئی مال بنایا؟ پیدا یتیم ہوئے، دادے سے کچھ ملا نہیں، مکے سے کچھ لائے نہیں اور مدینے میں کچھ بنایا نہیں، ملکت تھی تو کون سی تھی؟ متعین تو کرو۔ ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کو جو بھی ملکت ملی وہ مال غنیمت اور مال فیض کی صورت میں ملی، اس پر قبضہ پیغمبر کا مالکانہ تھا یا حاکمانہ تھا؟ مالکانہ تھا یا حاکمانہ تھا؟ مالکانہ قبضہ تو تب ہو جب باپ دادے کی میراث چلتی آئی ہو، یہاں تو قبضہ مالکانہ تھا، مالکانہ نہیں حاکمانہ تھا، اور حاکمانہ قبضے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اس کے بعد جو حاکم آئے گا وہی قابض ہوگا۔ اور دوسری بات صدیق اکبر نے باغ فتح دیا، کہتے نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، اس نے باغ فتح دیا، کہتے نہیں دیا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، اس نے باغ فتح دیا، کہتے نہیں دیا۔ میں نے کہا چوتھے نمبر پر علی کا دور آیا، جب فوج علی کی تھی، اقتدار علی کا تھا، لشکر علی کا تھا، طاقت علی کی تھی، حکومت علی کی تھی، تو علی نے اپنے دور خلافت میں باغ فتح فاطمہ کے ورثاء کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ جو کام صدیق اکبر نے کیا وہی کام علی نے کیا، اور صدیق اور علی ایک کشتی کے سوار ہیں، اعتراض کرو تو دونوں پر کرو، نہ کرو تو کسی پر نہ کرو۔ پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ اہل بیت جو ہے نا وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا خلافت تو لے لی، خلافت تو لے لی، اور اس کے بعد بہت ساری یہاں طوالتیں۔ تو میرے عزیز دوستو انشاءاللہ کسی اور موقع پر باغ فتح پر میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا، دنیا رفض الٹی لٹک سکتی ہے، ان حقائق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم تو پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کوئی ظلم نہیں کیا، صدیق اکبر نے کسی کا کوئی مال غصب نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ تو بذات منی من آزاہا فقط آزانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ یہ پیغمبر کا فرمان کس وقت کا ہے یہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت علی جب حضرت علی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کر رہے تھے، حضرت فاطمہ کو اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ ناراض ہو کر پیغمبر کے پاس آ گئی۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا۔ حضرت علی اس فرمان کی وجہ سے جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی کوئی اور شادی نہیں کی۔ یہ فرمان پیغمبر کا علی کے لیے ہے، وہاں کا فرمان یہاں فٹ کرنا یہ خیانت ہے یا نہیں؟ اسی لیے ہم پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پیار اور محبت کی باتیں کرنے سے ملک کے اندر امن امان ہوگا اور ملک کا جو ہے وہ امن بحال ہوگا۔ کوئی اختلاف نہیں تھا، نبی اور صدیق اور علی آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارتے تھے، سب کا کلمہ ایک تھا، سب کی اذان ایک تھی، سب کی نماز ایک تھی، کوئی اختلاف کوئی انتشار نہیں تھا۔ اسی لیے ہم صحابہ اور اہل بیت کی عزت و عظمت کے نعرے پورے ملک میں لگاتے ہیں تاکہ کوئی اختلاف کی بات نہ ہو، پیار اور محبت کی باتیں عام ہونی چاہیے۔ جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کا ہاں
ہاتھ بلند کر کے ذرا ہاتھ بلند کر کے جو صحابہ صحابہ کر کے زندگیاں قربان کر گئے رب نے ان کی قبروں کو خوشبودار بنا دیا ہے ہو سکتا ہے آج ہماری یہ صدائیں بھی قبول ہو جائیں رب کے فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون نبی سے اذان سیکھنے والے کون نبی سے نماز سیکھنے والے کون نبی سے قرآن سیکھنے والے کون نبی بدر میں ساتھ کون نبی عہد میں ساتھ کون نبی حنین میں ساتھ کون نبی احزاب میں ساتھ کون نبی عرفات میں ساتھ کون نبی مینا میں ساتھ کون نبی مکے میں ساتھ کون تو مصطفیٰ کے مرید کون زور سے ہاتھ بلند کر کے مصطفیٰ کے مرید کون مصطفیٰ کے پروانے کون مصطفیٰ کے عاشق کون مصطفیٰ کے جان نثار کون مصطفیٰ کے تابعدار کون مصطفیٰ کے نوکر کون تو ہم نوکر کس کے سارے نہیں ماننے والے ہم نوکر کس کے ہم مرید کس کے ہم پروانے کس کے ہم عاشق کس کے ہم جان نثار کس کے ہم تابعدار کس کے ہم سپاہی کس کے بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا وقت کی ضرورت ہے آواز بھی آنی چاہیے اشارہ بھی آنا چاہیے وقت کی ضرورت ہے جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا جو علی کا نہیں وہ ہمارا جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری اظہار کو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا